نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری ضرورتوں کو مہیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اور دنیا اور آخرت کی جو سب سے عظیم نعمت ہے، ایمان کی نعمت، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں، اس علم کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو پانے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ بلا شبہ آپ نے علم کے حصول کی نیت کی ہوگی، علم کے مطابق عمل کرنے کی نیت کی ہوگی، پھر بھی تذکیر کی حیثیت سے، نصیحت کی حیثیت سے، نیت کی تجدید کی حیثیت سے میں اعادہ کر رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ جب نیت کو خالص کر لیں گے تو علم کے حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے، وہ ساری فضیلتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ ان ساری فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہمیں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر جو چیز بتانا میرا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم جب علم کے حصول کے لیے دور سے نزدیک سے دینی سینٹر پر جاتا ہے، علمی مراکز پر جاتا ہے، تو وہاں سے پھر جب گھر والوں کے پاس لوٹتا ہے، یہ چیز مزدور طلبہ کے لیے یا سامعین کے لیے دور و نزدیک سے علم کے حصول کے لیے جاتے ہیں، یا کسی عالم کا بیان سننے کے لیے جاتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور ان تمام طلباء کے لیے ہے جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر، سب کے لیے ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوٹ کے اپنے اہل کے پاس آتے ہیں، دوست کے پاس آتے ہیں، اپنے قبیلے والے کے پاس آتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 20 دن تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کی۔ جب گھر کی طرف لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو کچھ تو نے سیکھا ہے اپنے گھر والے کو بتانا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں اپنے گھر والے کو بتائیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں، جو واقعہ کافی طویل ہے لیکن مختصر انداز میں اس کو سنیں اور نصیحت حاصل کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور مدینہ میں قبیلہ غفار ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق ہے آپ کا۔ یہ قبیلہ جو ہے ڈکیتی میں مشہور تھا، بدنام تھا یہ قبیلہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہے تو ڈکیت کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو یا جو ہے برے ماحول میں ہو، اللہ اس کو چن لیتا ہے اور اس کو اپنی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ تو ایک بدنام قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ مکے میں کوئی آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے میرے پاس خبریں آتی ہیں، چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجتے ہیں، جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کے بارے میں پتہ کر کے مجھے آؤ بتاؤ۔ چنانچہ اس کے بھائی گئے، مل کے آئے اور بتایا کہ واقعی اچھا آدمی ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، شعر گوئی نہیں کرتا، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے وہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ مقصد مجھے پورا نظر نہیں آتا، مجھے جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ خود آئے اور جو ہے کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تقریباً 2-3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔
جب لوٹتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے اہل کو، اپنے شہر والوں کو اس بات کی تلقین کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے ان کو نفع مل جائے، تم کو بھی اجر و ثواب مل جائے۔ چنانچہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ایک شخص کی محنت سے، ایک آدمی کی محنت سے پورا قبیلہ غفار اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور قبیلہ ساتھی میں ہوتا ہے، قبیلہ اسلم کے نام سے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا قبیلہ غفار اسلام لے آئے ہیں، وہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے اندر بھی اسلام کی رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے اور اسلام لانے والے دو قبیلہ کے لوگ ہیں۔ تو جب آپ علم سیکھنے کے لیے حق کی تلاش میں، دیکھیں وہ حق کی تلاش میں مدینہ سے مکہ آتے ہیں، اور اللہ تعالی حق سے سرفراز کرتا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر وہ جب لوٹ کر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ آتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، جب یہ علم اپنے دوست کو بتائیں گے، جب یہ علم اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں گے، کسی کو شرک سے توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا، کوئی آدمی بدعت سے توبہ کر لے گا، کوئی آدمی دین کی طرف آ جائے گا، کوئی بے نمازی تھا نمازی بن جائے گا۔ اگر غیر مسلم کو دین بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے، محنت سے اور آپ کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کر لے، تو یہ فائدہ آپ کو نصیب ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو علم کا تقاضا ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، اور جب لوٹ کر جائیں اپنے اہل کے پاس تو اس علم کو دوسروں تک منتقل کریں، پہنچائیں۔ ایک یہاں نقطہ اور بیان کر دوں آپ کے لیے، وہ نقطہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلسل مزدور طلبہ سے مخاطب ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں اور پھر علم بھی سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اپنے اوقات میں سے، اپنے دنوں میں سے، چھٹی کے دن میں جو دن گھومنے پھرنے کے لیے ہے، ساز و سامان خریدنے کے لیے ہے، دوست و احباب سے ملنے کے لیے ہے، اس وقت کو بچا کر آپ اسلامک سینٹر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ یہاں پر ایک نصیحت یہ کر دوں کہ ہو سکتا ہے کبھی ضرورت آن پڑے، کبھی کوئی ضرورت اور حاجت پیش آ جائے تو کسی ہفتے آپ نہیں آ سکیں، ایسا ممکن ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ علم دوست بنائیں، جیسا کہ میرا موضوع ہے، آپ ایک دوست کو منتخب کریں جو آپ کا علمی دوست ہو، علمی دوست بنائیں۔ قیامت میں لوگ افسوس کریں گے، جس کا ساتھی برا ہوگا وہ افسوس سے کہے گا ہائے افسوس، میرا یہ برا ساتھی نہ ہوتا تو آج میں برا نہ بنتا۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے، اچھا ساتھی ہے، تو اچھائی کی طرف لے جائے گا، اچھائی پہ مدد کرے گا۔ اس لیے آپ کے لیے، مزدور طلبہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ، بلکہ تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمان کے لیے اگر دوست بنانا ہے تو علم دوست بنائیں، نیک دوست بنائیں، متقی دوست بنائیں، آپ کو نیکی پر مدد ملے گی۔ تو یہاں میرا مخاطب طلبہ ہے، تو طلبہ کو ہم کہتے ہیں علم دوست بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو علم پر مدد کرے گا۔ کیسی مدد کرے گا؟ کہ جس ہفتے آپ نہیں آ سکتے ہیں کام پر، آپ ان سے پوچھ لیں گے کہ آج شیخ صاحب نے، آج استاد نے، آج عالم صاحب نے کیا بات بتائی تھی، ذرا مجھے بتا دو۔ تو یہ بات سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کو موقع مل جائے گا۔ چنانچہ دیکھیں صحیح بخاری کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پڑوس میں جو ایک انصاری صحابی رہا کرتے تھے، تو میں اور وہ باری لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جاتا، جو وحی اللہ کے رسول کے پاس نازل ہوتی، جو تعلیم، جو حدیث، جو درس آپ دیا کرتے، وہ ساتھی میرے پاس آ کر وہ بیان کر دیتے۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتا تھا تو میں یہ ساری باتیں جا کر کے اپنے اس ساتھی کو بیان کر دیا کرتا تھا۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اپنا کام بھی ہو جا رہا ہے، دین کی تعلیم بھی ہو جا رہی ہے۔ تو علم دوست اگر آپ بناتے ہیں تو اگر کبھی گیپ ہو جائے علم کے حصول کے لیے، تو آپ کا وہ علمی دوست آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو یاد دلا دے گا، اور جب آپ گیپ کرتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو بتا دے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مصر کے ایک عالم ہیں رشید رضا، ایک عالم، مصر کے بڑے عالم ہیں، ہندوستان ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے، اور علی گڑھ میں انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا تعلیم اور تربیت کے موضوع پر۔ تو نفس کی تربیت کا وہ طریقہ بیان کر رہے تھے کہ نفس کو کیسے تربیت کریں۔ وہ کہہ رہے تھے نفس کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو نگراں بنا لو، یعنی خود ہی نفس کی تربیت کرو، اپنے آپ کو نگراں بنا لو، اور ساتھ ساتھ ایک آدمی کو بھی نگراں بنا لو اپنا۔ ایک آدمی کو آپ نگراں بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو
جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کو متنبہ کرے گا، آپ کو جگا دے گا، آپ کو بیدار کر دے گا، آپ کو بتا دے گا، خبر دے دے گا۔ چنانچہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں، طالب علم کے دور میں، پڑھنے کے زمانے میں ایک طالب علم کو میں نے کہا کہ تو میرا نگراں بن جا، تو میرا نگراں بن جا، اگر تو نے میرا جھوٹ ثابت کر دیا تو جو تو مجھے سزا دینا چاہے تو مجھے سزا دے سکتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا ہوں، میری زبان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، میرے دل میں شیطان وسوسہ نہیں پیدا کر سکتا ہے، میں بے خوف ہوں ان چیزوں سے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک بہت بری خصلت ہے، بدترین خصلت ہے۔ اگر میں نگراں متعین کر لیتا ہوں تو مجھے ڈر رہے گا، اس خصلت سے بچنے کی مجھے توفیق ملے گی، میں یعنی بچتا رہوں گا۔ چنانچہ ایک ایسا آدمی جو مقرر کر لیا، نگراں متعین کر لیا جھوٹ پکڑنے کے لیے، وہ جھوٹ پکڑنے کی تلاش میں رہا، وہ بیان کرتے ہیں سال ہو سال گزر گیا، سال ہا سال گزر گیا، لیکن اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ایک جھوٹ بھی اس نے ثابت نہ کر سکا، ایک جھوٹ بھی میرا نہ پکڑ سکا۔ تو چونکہ وہ بھی جو ہے بچ رہے تھے، بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ فائدہ اگر آپ علم دوست بناتے ہیں نفس کی تربیت کے لیے، علم کے حصول کے لیے اور نیکی کے کام پر جو ہے مدد لینے کے لیے علم دوست حاصل کرتے ہیں، متقی دوست بناتے ہیں، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوست آپ کو برائی پر متنبہ کرے گا، وہ دوست آپ کو اچھائی کی تلقین کرے گا، وہ دوست آپ کا بھولا ہوا سبق یاد دلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بہرحال جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے قبیلے میں اسلام پھیلا اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور قوت ملی، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ہم بتا سکیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایک ایسا ساتھی بنانے کی توفیق دے جو نیکی کے کام پر ہماری رہبری کر سکے، ہماری مدد کر سکے اور ہمارا معاون بن سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔